بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے اسپین اور پاکستان کے بہتر ہوتے ہوئے تعلقات پہ اور کیا نئی اہم پیش رفت ہونے جا رہی ہے۔ اس کے بعد یورپ میں احتجاج شروع ہو چکا ہے اور کون سے ممالک میں زیادہ احتجاج شدت کے ساتھ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان کا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک اہم اعلان اور اس پہ اوورسیز پاکستانیوں کے تحفظات کیا ہیں اس پہ بات کریں گے۔ انگلینڈ اور یورپ کے شہریوں کے لیے اہم فیصلے کیے گئے ہیں جس پہ دونوں طرف سے شہریوں میں کافی زیادہ جو ہے وہ پریشانی پائی جاتی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو اسپین اور پاکستان کے بہتر ہوتے ہوئے تعلقات پہ بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور اسپین کے درمیان کے اتنے زیادہ معاہدے نہیں ہیں جس کی مدد سے یہاں پہ رہنے والے پاکستانیوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ صرف 2 ڈیکیڈز ہی ہوئے ہیں کہ یہاں پہ پاکستانی آنا شروع ہیں اور پاکستانیوں کی بڑی تعداد یہاں پہ ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانیوں کی ایک خاص تعداد صرف کتلونیہ تک محدود ہے، باقی ایریاز میں اتنی زیادہ تعداد نہیں ہے۔ اوورآل جو اوورسیز یا غیر ملکی امیگرینٹس ہیں ان میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا 6 سے 7واں نمبر آتا ہے دنیا سے جتنی زیادہ اسپین میں امیگرینٹس ہیں ان کا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر پاکستانیوں کی مجموعی تعداد دیکھی جائے تو وہ اچھی خاصی بنتی ہے اگر پاکستانی کیلکولیشن کے مطابق زر مبادلہ کے طور پہ دیکھا جائے۔ ابھی پاکستانیوں کی پہلی نسل جو ہے وہ اسپین میں پیدا ہونا شروع ہوئی ہے اور آنے والے وقت میں پاکستانیوں کو بہت ضروری ہو جائے گا کہ اسپین کی حکومت کے ساتھ کافی اہم معاہدے کیے جائیں تاکہ یہاں پہ جو رہنے والے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں پہنچائی جا سکیں۔ یہاں پہ جیسے میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی آپ کو ایک نیوز شیئر کی تھی کہ یہاں کے جو ایکسٹیریئر منسٹر ہیں انہوں نے وزٹ کیا پاکستان کا 3 روزہ اور وہاں پہ کافی اچھی انہوں نے پریس کانفرنس کی، معاہدے کیے اور کافی یادداشتوں پہ سائن کیے۔ پاکستان کی 70 سالہ ریلیشن شپ جو اسپین کے ساتھ ہیں انہوں نے اس کی ایک تقریب بھی منعقد کی اور وہاں پہ بھی انہوں نے اسپیچ کی۔ یہاں پہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ دونوں وزیر خارجہ نے یہ طے کیا تھا کہ اعلیٰ سطح کے وفود کا آپس میں تبادلہ ہوگا کہ جو پریشانی جو مسئلے مسائل دونوں ممالک کی طرف ہیں ان کو حل کیا جائے گا۔ اس میں جو اسپین میں رہنے والی کمیونٹی ہے ان کے مسئلے مسائل پہ بھی بات ہوئی تھی اور ان کے بارے میں بھی جامع پلان تیار کیا جائے گا۔ جہاں تک امید ہے وہ یہ ہے کہ ڈبل نیشنلٹی کا جو پلان ہے وہ بھی لازمی طور پہ زیر غور آئے گا۔ یہاں پہ اب بہت ضروری ہو چکا ہے کہ وہ تنظیمیں جو کہ علاقائی ہیں، جو کہ پاکستانی اوورسیز پاکستانیوں کی اسپین میں ریپرزینٹیو ہیں، خواہ وہ بارسلونا میں ہوں یا میڈرڈ میں ہوں یا کہیں بھی ہو، اب ان کو سٹیپ لینے کی ضرورت ہے کہ ایک مرتبہ لازمی طور پہ حکومت پاکستان کو یاد دہانی کرائی جائے کہ وہ ڈبل نیشنلٹی پہ لازمی طور پہ بات کریں اور کوئی نہ کوئی معاہدے کی طرف جائیں، کیونکہ یہ بہترین موقع ہے، کیونکہ افغانستان کے معاملے میں پوری دنیا کو اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے اور پاکستان کافی بڑھ چڑھ کے مدد کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے وزراء خارجہ اب باری باری پاکستان کا چکر لگا رہے ہیں، خاص طور پہ وہ جن کے مفادات کافی زیادہ جڑے ہوئے ہیں افغانستان کے ساتھ یا جن کے کافی بڑی تعداد میں لوگ ابھی بھی افغانستان میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ جو ہیں وہ پاکستان کی مدد چاہتے ہیں اور پاکستان ان کی مدد کر رہا ہے۔ اس سچویشن میں بہت زیادہ امید ہے کہ پاکستان بھی ان ممالک سے اپنے مفادات دیکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ ڈیمانڈیں جو ہے وہ لازمی طور پہ پوری کروائے گا۔ اب بات کرتے ہیں یورپ میں ایک بڑے احتجاج کی۔ یورپ میں کافی بڑے لیول پہ احتجاج شروع ہو چکا ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ کبھی نہ کبھی نرم اور کبھی سخت ہونے کی شکل میں شہریوں کو متاثر کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ممالکوں کی عدالتوں نے یہ فیصلے دے دیے ہیں کہ اب آنے والے وقت میں کوئی بھی کسی طرح کا لاک ڈاؤن نہیں ہوگا، لیکن کچھ ایریاز میں احتجاج پھوٹ پڑے ہیں، خاص طور پہ میں یہاں پہ فرانس کی بات کروں گا۔ فرانس میں بہت بڑے لیول پہ جو ہے وہ احتجاج کیا جا رہا ہے جو کہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس احتجاج کا مین مقصد ہے کرونا ویکسین کا سرٹیفکیٹ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب یورپ بھی اس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جس کے پاس کرونا ویکسین کا سرٹیفکیٹ ہوگا وہی ہر لحاظ سے معاملات زندگی چلا سکے گا، ورنہ اس کے لیے پرابلم ہوگی۔ جیسے کہ اگر آپ شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے سرٹیفکیٹ ضروری ہے۔ آپ کوئی بھی کسی طرح کا سفر کرنا چاہتے ہیں، چاہے بس کا ہو، ٹرین کا ہو،
تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے۔ آپ کسی تھیٹر سینما میں انٹر ہونا چاہتے ہیں، کمرشل سینٹر میں انٹر ہونا چاہتے ہیں، آپ کے لیے وہ ضروری قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی معاملاتی زندگی میں بھی، ایون اگر آپ یا کسی ورک پلیس پہ جاتے ہیں اپنا کام کرنے کے لیے، وہاں پہ بھی آپ کی انٹری جو ہے مشروط قرار دے دی جائے گی۔ بینکس میں جہاں پہ آپ کا معاملاتی زندگی میں آپ کا جانا آنا ہوتا ہے، وہاں پہ بھی آپ نہیں جا سکیں گے اگر آپ نے کرونا ویکسین نہیں لگوائی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے یورپی ممالک میں اب شدت کے ساتھ احتجاج کیا جا رہا ہے اور کرونا ویکسین کے خلاف جو ہے وہ نعرے بازی کی جا رہی ہے۔ فی الحال فرانس کی حکومت کی طرف سے کوئی بھی رد عمل نہیں آیا، لیکن اوورآل پوری دنیا میں یہی تاثر اب دیا جا رہا ہے کہ جو کرونا سرٹیفکیٹ ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جیسے پہلے کرونا ویکسین بہت زیادہ ضروری تھی، اب کرونا ویکسین کے بعد آپ نے کوئی بھی چیز چلانی ہو، جیسے پہلے آپ سے PCR ٹیسٹ مانگا جاتا تھا، آپ کا نیگیٹو ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی جو آپ کی ڈسٹینس، ماسک، یہ ساری چیزیں ضروری تھیں، اب ان کی جگہ لیتا جا رہا ہے کرونا ویکسین سرٹیفکیٹ۔ اگر آپ کے پاس ہوگا تو آپ کی زندگی آسان ہوگی، اگر نہیں ہوگا تو آپ کے لیے مشکلات اتنی زیادہ پیدا کر دی جائیں گی کہ آپ کو مجبوراً لازمی طور پہ ویکسین لگوانا پڑے گی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے یورپ ممالک میں بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسے جو ویکسین نہیں لگوانا چاہتی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے جو ہے وہ تغدو کرنے کی بجائے حکومت سے احتجاج کر رہی ہے کہ اس قانون کو ختم کیا جائے، کیونکہ یہ قانون جو ہے یہ انسانی حقوق کے منافی ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں یورپی یونین کی کوئی عدالت بھی اس کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی فیصلہ دے دے، لیکن فی الحال پورے یورپ کے اہم ممالک میں اس کے خلاف کافی اضطراب پایا جاتا ہے اور احتجاج کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور کچھ ملکوں میں کافی بڑے تعداد میں احتجاج شروع کر دیا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے ایک اہم اعلان کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اوورسیز پاکستانی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی متاثر ہوں گے۔ اوورسیز پاکستانی بھی اب متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ 1 اکتوبر 2021 یعنی کہ اسی مہینے کے آخر سے شروع ہونے والا ہے پاکستان میں سول ایسوسیشن ہے، انہوں نے ایک بڑی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ اوورسیز پاکستانی باشمول غیر ملکی جو بھی آتا ہے پاکستان میں، اس کے پاس لازمی طور پہ کرونا ویکسین کا سرٹیفکیٹ ہوگا، ورنہ وہ پاکستان میں انٹر نہیں ہو سکے گا۔ اس پہ پاکستانی جو آرگنائزیشنز ہیں اور اوورسیز پاکستانی، انہوں نے کافی زیادہ پریشانی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر خدا نخواستہ بھی فیملی اپنی بندے کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ پاکستان آنا چاہتی ہے اور ان کے پاس کرونا ویکسین سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو وہ کس طرح آ سکیں گے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ قانون جو ہے یہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے، اس میں نرمی کی جائے، اور جس طرح ابھی تک دوسرے ممالک نے PCR ٹیسٹ اور ساتھ ساتھ باقی جو لوازمات ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں، اسی طرح پاکستان کو فی الحال رکھنے چاہیے۔ ابھی مزید تھوڑا وقت دینا چاہیے تاکہ مزید لوگ جو ہیں وہ ویکسین لگوائیں اور اس سرٹیفکیٹ کا حصول کر سکیں۔ ڈائریکٹلی اس طرح کا قانون نافذ کرنا بالکل بھی جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ ابھی تک حکومت پاکستان کی طرف سے ایسی کوئی بھی اناؤنسمنٹ سامنے نہیں آئی جس میں رائے دی جا سکے، لیکن یہی امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ 1 اکتوبر سے یہ قانون نافذ کر دیا جائے گا۔ انگلینڈ اور یورپ کے آپس میں شہریوں کے لیے اہم فیصلے، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک نیوز شیئر کی تھی کہ انگلینڈ نے کہا ہے کہ 1 اکتوبر سے جو بھی یورپین انگلینڈ آنا چاہے گا اس کے لیے صرف اور صرف ID کارڈ ناکافی ہوگا، اس کے پاس پاسپورٹ بھی ہونا چاہیے، ورنہ اس کو انٹری نہیں دی جائے گی۔ ادھر یورپ نے بھی اپنے ملکوں میں جو رہنے والے برطانوی ہیں ان کو وارننگ جاری کر دیا کہ وہ لوگ جو ریزیڈنسی لینے میں ناکام رہے ہیں یا جنہوں نے اپلائی نہیں کی یا جن کی اپلائی ہوئی ریجیکٹ ہو چکی ہے، ان کو خاص دن دیے جا رہے ہیں کہ وہ ملک کو چھوڑ دیں۔ اگر اسپین کی بات کریں تو اسپین نے بھی 15 دن کا ٹائم دیا ہے کہ وہ ریزیڈنٹ کارڈ ہولڈر جو برطانوی ہیں وہ ملک چھوڑ دیں جن کا سٹیٹس ابھی تک کلیئر نہیں ہو سکا۔ تو اس کے اگینسٹ اب آنے والے وقت میں نئی اپڈیٹس آ سکتی ہیں، ایک دوسرے کے ممالک پہ نئی پابندیاں لگ سکتی ہیں، کیونکہ نیا بریکسٹ ہوا ہے، دونوں طرف سے کافی زیادہ جوش و خروش ہے، ایک دوسرے پہ پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں، لیکن اس میں پیسیں گے عام شہری، اور عام شہریوں کے لیے مزید مشکلات پیدا کر دی جائیں گی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔